نواز شریف کی واپسی سے پاکستانی سیاست میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہلچل پیدا ہوگی، جس طرح سے ایسے وقت میں جب وہ اپنے پرانے بیانیے سے بھی ایک بار پھر سے ہٹ چکے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے 21 کے بعد۔ ابھی تک ان کی یہاں پہ پارٹی بھی موجود ہے، کارکن بھی موجود ہے، رہنما بھی موجود ہے، تو ہمیں تو کہیں پہ انتخابی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی جن کی قیادت میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے۔ تو ایسے میں ہلچل کہاں پہ مچے گی؟ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو بھرپور تیاریاں ان کے استقبال کی ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے، وہ دیکھتے ہیں کہ اسی میں ہلچل نظر آئے گی کہ ایئرپورٹ کے اوپر جب اترتے ہیں کتنا بڑا جلوس ہے، پھر مینار پاکستان جاتے ہیں، وہاں پہ جلسہ ہوتا ہے، اس دن ہوتا ہے، اگلے دن ہوتا ہے۔ تو سیاست میں تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو ایک سردی کی لہر چل رہی ہے وہ اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ بہرحال بیانات ہوں گے، پریس کانفرنسز ہوں گی، تو ظاہر ہے اتنا دیر کے بعد ملک کے اندر آ رہے ہیں تو کوئی ہلچل تو ہر طرف نظر آئے گی، لیکن وہ کتنا بڑا ایک سیاسی انقلاب لے آئیں گے وہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جس طرح کچھ روز پہلے بڑا ایک سخت بیانیہ ہم نے دیکھا کہ وہ سٹیٹمنٹ ان کی سامنے آئی، پھر شہباز شریف اچانک لندن گئے ہیں، تو لندن جا کر شہباز شریف نے ایسا کیا کیا کہ وہ اپنا پرانا بیانیہ جس میں انہوں نے متعدد لوگوں سے احتساب کی باتیں کی تھی، نواز شریف نے بھی یو ٹرن لے لیا؟ میرا خیال ہے جو کیا سرائی ہو رہی ہے انہوں نے جا کے انہیں سمجھایا ہے کہ پرانے بیانیے کو آپ دفن کر دیں، اور یہاں سے کچھ کلیدی رہنماؤں کے بھی بیانات ہے کہ اس وقت ایسا نہیں ہے ملک کا کہ لوگوں سے انتقام لینے کی آپ کو بات کریں یا تصادم کی بات کریں۔ ذرا ٹھہراؤ لیں، حالات کو دیکھیں، آگے بڑھنے کی ہمت کریں، کوشش کریں۔ تو لگتا تو ہے کہ ان کے اس قسم کے بیانات تو آنے بند ہو گئے ہیں، بلکہ خاموش ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب وہ میدان میں جائیں گے تو آخر لوگوں سے کیا بات کہیں گے کہ وہ کیوں بیٹھے تھے اور اب کیوں واپس آئے ہیں، اور ان کو کیوں سزا ملی تھی۔ جب ان سے باتیں ایسی پوچھی جائیں گی کہ جی آپ کو کیوں سزا ملیں گی، تو ہمیشہ وہ یہی کہتے رہے ہیں اور کہیں گے کہ جی وہ ان کو تو کسی کے کہنے پر سزا دی گئی تھی اور کسی نے کسی کی فرمائش پر سزا دی تھی، اور ہمیشہ کی طرف سے وہ اپنے آپ کو معصوم عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی کرتے رہیں گے، اب بھی کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا معاشرے میں ان کا بیانیہ جو بھی ہو، مفاہمت کا ہو یا تصادم کا ہو، اس میں دیکھنا ہوگا کہ اعتبار کتنا ہے۔ مجھے کوئی زیادہ اعتبار بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ان کے بیانیے میں تضادات ہیں، اور جو وہ کہتے رہے ہیں اور جو عملی طور پر انہوں نے 16 مہینے کی حکومت میں کر دکھایا ہے، اس میں بہت بڑے تضادات ہیں۔ اور وہ بات تو یہ کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو نوکری سے نکلوایا یا وزارت عظمیٰ سے نکالا بلکہ، تو ان کا وہ نام بھی لیتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی جماعت نے اجتماعی طور پر اور ساری جماعتوں نے مل کر انہی باجوہ صاحب کو کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں نکالا تھا، ان کو انہوں نے آگے ایکسٹینشن فراہم کی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو نیا بیانیہ ہے وہ بنانے میں نون لیگ کو، نواز شریف کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، مینار پاکستان جلسے میں جائیں گے، کیا بیانیہ پیش کریں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ دشمنی لے نہیں سکتے۔ عوام کو کس طرح سے بتائیں گے، کس طرح سے دوبارہ کانفیڈنس دلائیں گے کہ جو موجودہ مہنگائی ہوئی 16 ماہ میں جو یہی لوگ کر کے گئے، جو بڑے وعدے کر کے آئے تھے، کیسے بتائیں گے کہ وہ ذمہ دار نون لیگ نہیں تھی؟ بالکل تھی، سب کو پتا ہے، لیکن وہ بات جو کریں گے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ جو بار بار کہتے نہیں ہیں، لیکن اب کہنا بھی یہ بند ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا کہ یہ عمران خان کا دور تھا جس کی وجہ سے پاکستان اس مصیبت میں ہے۔ تو 16 مہینے میں جو کچھ ہوا وہ عمران خان کے تمام جتنا جو ان کی طرف سے کمیاں تھیں، خامیاں تھیں، یا معیشت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس سے کئی گنا کہیں زیادہ تھا۔ پھر اس سے پہلے جب اقتدار میں تھے تو سینکڑوں ارب روپے انہوں نے آئی پی پیز کو بغیر کسی اس کے غیر مطالعے کے انہوں نے دیے، اور اس میں کوئی جو آڈٹ
تھا اس کو کرائے بغیر انہیں دے دیجیے، ہم کو دے دیں، اور ان کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں دیا جائے، اور جو انہوں نے معاہدے کیے آئی پی پیز کے ساتھ ان کی بات تو ہوگی اور ہونی چاہیے، کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بحرانوں کا شکار ہے اور عوام پریشان ہے۔ مہنگائی کا تعلق آپ کی تیل گیس کی قیمتوں سے ہے اور بجلی کی قیمتوں سے ہے، تو یہ دونوں چیزوں نے آپ کی معیشت کو اور عوام کو بدحال کر رکھا ہے، اور اس بارے میں جو ہمارے حکومت کے فیصلے ہیں وہ پچھلے 40 سال سے، اور جن میں میاں صاحب کا بھی حصہ ہے، وہ ذمہ دار ہیں، وہ آ کے بتائیں گے تو کہیں گے تو یہی کہ جیسے عمران خان ذمہ دار ہیں اور ترقی کا سفر جنہوں نے ختم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ہم ترقی کا آغاز دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح کے ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے، عوام کو بتایا گیا، تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ امریکہ ان کی حکومت کا دشمن تھا، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے، نواز شریف تو میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی بیان دیں گے، نہ کوئی ایسی تقریر کریں گے، پھر نواز شریف کا اصل دشمن کون تھا؟ جب بھی اقتدار میں آئے یہی کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آئے، لاڈلے تھے تو آتے تھے بار بار، لیکن پھر نکالے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی گئے۔ دیکھیں وہ بھی ایک سمجھوتے کے طور پر آئے تھے، ان کا جو سیاسی وجود ہے، حیثیت ہے، تاریخ ہے، ابتدا ہے، آغاز ہے، انجام ہے، اس کا سب کا تعلق جو طاقت کے مراکز ہیں پاکستان میں اس سے ہے۔ انہوں نے ایک علیحدہ ہو کے پاکستان میں سیاست کرنے کی کوشش کی 1997 کے انتخابات کے بعد، جب ان کو 2/3 اکثریت ملی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ذرا بصیرت سے کام لیتے، اور جن لوگوں نے ان کو آگے کیا تھا، کچھ بنایا تھا، ان کے ساتھ مل کے آگے چلتے تو غالباً پاکستان کی قسمت ہی مختلف ہوتی۔ وہ کچھ کر بھی سکتے تھے، کر بھی رہے تھے، کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن جس طرح ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ خود بخود ایک بہت بڑی طاقت ہے اور باقی جو طاقتوں کے مرکز ہیں ان کو وہ زیر کر سکتے ہیں، اور 1-2 دفعہ ان کو کافی ایک فتح یابی بھی ہوئی، تو جب تیسری مرتبہ وہ کرنے لگے تو اس وقت غالباً وقت کر چکا تھا، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نواز شریف آپ یہ سمجھتے ہیں حفاظتی ضمانت لینے کے بعد پھر عدالت میں سرنڈر کریں گے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واپسی نواز شریف کو پھر جیل ہی جانا پڑے گا، کیونکہ جیل سے ہی لندن گئے تھے؟ ہو سکتا ہے جیل میں جائیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں، قانون کے تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے آغاز میں کہا اور بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ یہ بیماری ہے یا حالات سازگار بنے ہیں تو وہ آ رہے ہیں۔ بیماری کے بارے میں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ واقعی حقیقی تھی، جعلی تھی، بنائی گئی، جواز پیدا کیا گیا کہ عمران خان بالکل گھٹنے ٹیک دے اور کہے کہ بھئی یہ ہم اتنا بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتے اگر میاں نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا جیل کے اندر، تو ان کے بارے میں بھی باتیں ہیں، لیکن اگر ان کی صحت اچھی ہو گئی ہے تو یہ تو ملک کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی اچھی خبر ہے، لیکن کیا وہ اپنی اچھی صحت کی وجہ سے آ رہے ہیں یا حالات سازگار ہیں؟ حالات سازگار بنائے گئے ہیں ان کے لیے، تو اسی لیے وہ آ رہے ہیں۔ اگر حالات سازگار نہ ہوتے تو وہ کبھی نہ آتے، اگر حالات سازگار ہیں تو ظاہر ہے ان کو جیل میں نہیں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر رسول ہمارے ساتھ ان کانورسیشن